ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، اے نبی علیہ السلام بنی اسرائیل کے بعد ہم نے آپ کو ایک پختہ دین کے اوپر حکم دے کر بھیجا، فاتبعها، تو اے نبی آپ اس کی پیروی کریں شریعت کی جو ہم نے آپ پہ نازل کی ہے، ولا تتبع اهواء الذین لا يعلمون، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو لوگ اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں آپ نے ان کے پیچھے نہیں چلنا، آپ نے اللہ کی وحی کے پیچھے چلنا ہے۔ نبی کو بھی حکم ہے کہ انہوں نے اللہ کی وحی کے پیچھے چلنا ہے، تو باقی کس کھاتے میں؟ قرآن میں 3 دفعہ یہ آیت آئی ہے، سورہ یونس میں، سورۃ الانعام کے اندر، سورہ الزمر کے اندر، قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اے نبی تم فرماؤ کہ مجھے تو خود ڈر ہے اس بات کا کہ اگر میں نے بھی اللہ کی نافرمانی کی تو بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا۔ کس نے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ باتیں اس لیے کہلوائی گئی، حالانکہ نبی علیہ السلام تو اللہ کے محبوب ہیں، صرف اس لیے کہلوائی گئی کہ تاکہ بعد میں کوئی بندہ تکبر کے ساتھ معاملات کو کلیم نہ کرنا شروع کر دے کہ جی یہ بزرگوں تو نماز کی ضرورت ہی نہیں، اللہ تک پہنچ چکے نا۔ لوگ کہتے ہیں نا، کہتے ہیں جی نماز تو اللہ تک پہنچنے کے لیے چاہیے، تو جو اللہ تک پہنچ چکے ہیں انہوں نمازہ معاف نہیں۔ یہ اس لیے یہ باتیں بتائی گئی تاکہ کوئی تکبر کا جملہ نہ بولے، ڈرتا رہے۔ میں نے کئی دفعہ عرض کیا کہ آپ دیکھیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی طرف کتنا بڑا جھوٹ منسوب کیا گیا، وہ قصیدہ غوثیہ ایک، جس کے اندر لکھا ہے تمام اولیاء کی گردن پہ میرا پاؤں ہے۔ سر یہ جو جملہ ہے نا کہ تمام اولیاء کی گردن پہ میرا پاؤں ہے، یہ کوئی مسلمان نہیں بول سکتا، ولی تو چھوڑ دیں، یہ شیخ عبد القادر جیلانی پہ جھوٹ باندھا گیا، انہوں نے نہیں کہیں کہا، یہ قصیدہ غوثیہ ہے ہی جھوٹ ہے، انہوں نے نہیں لکھا۔ اللہ کا نیک بندہ تو ہر وقت ڈرتا رہتا ہے، وہ یہ فرعونی الفاظ یہ تو فرعون بولے گا کہ میرا لوگوں کے گردن پہ پاؤں ہے۔ کیا حضرت ابوبکر صدیق نے کہیں بولا ہے یہ کہ تمام صحابہ کی گردن پہ میرا پاؤں ہے؟ صحابہ کے سردار کون ہے؟ ابوبکر صدیق۔ یہ کہتے ہیں عبد القادر جیلانی اولیاء اللہ کے سردار ہیں۔ اگر وہ سردار ہیں تو اس قسم کا فرعونی جملہ بولیں گے کہ اولیاء کی گردن پہ میرا پاؤں ہے؟ استغفر اللہ۔ یہ جملہ بولتے ہی بندہ اپنے ایمان کی فکر کرے، یہ سب کا سب فراڈ ہے، یہ ہے ہی جھوٹ ہے، انہوں نے نہیں بولا۔ انہوں نے جو کچھ بولا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ان کو کسی نے آ کے بتایا کہ عبد القادر عید کا چاند نظر آ گیا، انہوں نے کہا میری عید تو اس دن ہوگی جس دن میں اپنا ایمان بچا کے قبر میں اتر جاؤں۔ سر جو اللہ کا ولی ہوتا ہے اس کو اپنی فکر لگی رہتی ہے، وہ اتنا اکڑ خون نہیں ہوتا کہ لوگوں کو کہتا ہے پھرتا ہے، یہ سب جھوٹ ہے۔ اور جو انسان اپنا پیشاب نہیں روک سکتا وہی جملہ بول سکتا ہے کہ تمام اولیاء کی گردن میں میرا پاؤں ہے؟ دنیا کا کوئی ولی، کوئی بزرگ اپنا پیشاب روک سکتا ہے؟ ناٹ ایٹ آل۔ اگر کوئی ہے تو آئیں، لائیں، ہمارے سامنے پیش کریں، پیشاب روک کے بتائے کوئی۔ انسان تو اتنا کسپرسی کے حالت میں، اسی لیے دیکھیں کہ آپ لوگ جب بیمار ہوتے ہیں آپ کو اٹھا کے ان کے پاس لے جاتے ہیں، اور یہ لوگ بیمار ہوتے ہیں تو یہ شفا انٹرنیشنل میں علاج کرا رہے ہوتے ہیں۔ آپ کے جب پیر صاحب بیمار ہوتے ہیں ان کو اسپتال نہ لے کے جایا کرو، ان کو بھی پھر کسی مزار پہ ہی لے جایا کرو نا، نہیں لے کے جاتے۔ یہ آپ کو انہوں نے چکر چلائے ہوئے سارے، ان کو پتہ ہے کچھ نہیں ہونا۔ میں تو جتنے بڑے بڑے ادھر دیکھتا ہوں نا، سب کے آپریشن ہاسپٹلس میں ہو رہے ہوتے ہیں، اور عام ہاسپٹل میں نہیں، آغا خان ہاسپٹل میں، شفا انٹرنیشنل میں، جدھر ہم لوگ تو ایک دن کی فیس نہیں دے سکتے۔ تو سر یہ تو بزرگ ہیں نا، یہ کیوں اسپتالوں میں علاج کراتے ہیں؟ یہ تو لوگوں کو پھوکے مار کے صحیح کر رہے ہوتے ہیں۔ اپنے آپ کو بھی ٹھیک کریں، اپنا پیشاب بند ہوتا ہے، اپنے گردے خراب ہوتے ہیں تو ٹھیک کریں نا، پھوک مار کے۔ ڈاکٹروں کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ پھر تو اس کا مطلب یہ کہ ڈاکٹر ان سے بڑے بزرگ ہیں نا، جو بزرگوں کو بھی ٹھیک کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہوگا؟ وہ سب اللہ کے بندو گیم چلائی ہوئی ہے۔ اللہ سے مانگے، اسباب اختیار کریں۔ دوائی کرنا سنت ہے اور دوائی پہ یقین نہ رکھنا فرض ہے۔ اسباب آپ نے اختیار کرنے ہیں۔ پانی کے بغیر پیاس نہیں بجھے گی، یہ سبب ہے، لیکن پانی پینے کے بعد بھی کوئی گارنٹی نہیں کسی کی پیاس بجھ جائے۔ گنہگار بندے کی موت کا وقت قریب آتا ہے نا، تو روایتوں میں آتا ہے کہ اسے اگر سمندروں کا پانی بھی پلا دیا جائے نا، اس کی پیاس نہیں بجھے گی، جب اللہ ہی نے پیاس نہیں بجھنے دینی۔ تو سبب یہی اختیار کریں گے، لیکن نظر مسبب الاسباب پہ۔
اللہ اکبر. انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا، یہ لوگ اللہ کے مقابلے پر اے نبی علیہ السلام آپ کو کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتے. وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، اور ظالم لوگ بعض کے دوست ہیں. وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ، جبکہ اللہ جو ہے وہ پرہیزگاروں کا دوست ہے. جس طرح کافر ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کو سپورٹ کرتا ہے. لیکن وہ اللہ کا بندہ بنے، فرعون نہ بنے. اللہ کا بندہ کون ہوتا ہے؟ جو لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑتا ہے، جو اپنے ساتھ جوڑے، اپنی عبادت کروائے، اپنے سامنے جھکوائے، اپنے پاؤں چموائے. وہ تو اپنی عزت کروا رہا ہے. ترمذی میں حدیث ہے، انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے استقبال میں ہم کھڑے نہیں ہوتے تھے، کیونکہ آپ نے منع کیا تھا. اب ہم اس کو برا سمجھتے تھے. ہزاروں صحابہ کی موجودگی میں نبی علیہ السلام تشریف لاتے تھے، آپ کے استقبال میں کوئی نہیں کھڑا ہوتا تھا. یہاں ایک چھوٹا سا یعنی لوگوں کا بنایا ہوا بزرگ جو لوگوں کے نذرانے پہ اپنی گاڑی چلا رہا ہوتا ہے، لوگوں کے نذرانے پہ اس کی گزر بسر ہو رہی ہوتی ہے، وہ کسی مسجد میں چلا جائے، لوگ کھڑے ہو کے نعرے مارنا شروع کر دیتے ہیں. اور کدھر نعرے مارے ہوتے ہیں؟ مسجد میں. گھر اللہ کا ہے، اور تعظیم کس کی ہو رہی ہے؟ اس مخلوق کی جو وہ نعرہ مارنے والوں کے چندے پہ چل رہی ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں نا، لوگوں نے وہ گاڑیوں کے پیچھے لگوایا اور لکھوایا ہوتا ہے نا، نگاہ مرشد. مرشد کو بھی چاہیے وہ اپنی گاڑی کے پیچھے لگوائے نذرانہ مریدین. آپ آج نذرانے بند کریں، ان کا تو کوئی سورس آف انکم ہی نہیں ہے. اکثریت کا کوئی سورس آف انکم نہیں ہے. نہ ان کے بچے پڑھے لکھے ہوتے ہیں، نہ یہ خود پڑھے لکھے ہوتے ہیں. ان کو 10,000 کی نوکری نہیں کہیں مل سکتی، لیکن سٹیٹس وہ روزانہ کے لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہوتے ہیں. کہاں سے؟ آپ سے. تو صرف ان کو چاہیے نا، جب اپنی گاڑی میں بیٹھے تو گاڑی کے پیچھے لکھے مریدین کے نذرانوں کی برکت سے. آزا بن فضل ربی تے نہ نے لکھنا تے نہ مرید نے لکھنا ہے. وہ تو توفیق نہیں کسی نے ہونی. اصل تو یہ ہونا چاہیے آزا بن فضل ربی. تو اگر اتنے مریدین لکھ رہے ہیں نگاہ مرشد، تو پیر بھی لکھ دے نذرانہ مرید کی برکت سے، جو سچائی ہے. دوسرے والی تو ہے ہی جھوٹ ہے. نگاہ مرشد کے جس مرشد میں تسی پال رہے ہو، مرشد تو کس نے پال سکتا ہے؟ اللہ پال رہا ہے، اللہ دے رہا ہے. اللہ کافروں کو بھی دیتا ہے، اللہ مسلمانوں کو بھی دیتا ہے. اللہ جانوروں کو بھی دیتا ہے، اللہ درختوں کو بھی دیتا ہے. سب اللہ دینے والا ہے. اللہ طرف مارا ہے واللہ ولی المتقین، اللہ تعالیٰ پشت پناہ ہے پرہیزگاروں کا. ھذا بصائر للناس، یہ لوگوں کے لیے بصیرت افروز باتیں ہیں، آنکھیں کھولنے کے لیے. وَھدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، اور ہدایت اور رحمت ہے یہ قرآن ان لوگوں کے لیے جو بات یقین کرنا چاہیں. جنہوں نے نہیں ماننی ان کے لیے قرآن میں کوئی ہدایت نہیں. ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم كالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاہم ومماتہم، کیا وہ لوگ جو برائیوں کا ارتکاب کرتے ہیں، کیا ہم ان کو ویسا ہی بنا دیں گے کہ جو ایمان لائیں اور نیک اعمال کریں، کہ یکساں ہو جائے دونوں کا جینا اور مرنا؟ نہیں. دنیا میں بھی بادشاہ جو ہوتے ہیں وہ اپنے تابع فرمان بندوں کو نوازتے ہیں، دشمنوں کو سزا دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے جو میرے ماننے والے ہیں وہ، اور جو میرے نہ ماننے والے ہیں میرے نافرمان، ان کو میں برابر کر دوں گا؟ ان کی زندگی اور موت برابر ہوگی؟ نہیں. زندگی ہو سکتا ہے کافر کی بہتر ہو، لیکن مرنے کے بعد ایمان والے اور نیک عمل کرنے والے کے لیے آخرت میں اللہ کا انعام ہے. ساء ما یحکمون، کتنا برا حکم تم لگا رہے ہو اگر تمہارے دماغ میں کہیں یہ بات ہے کہ یہ لوگ برابر ہو سکتے ہیں. وخلق اللہ السماوات والارض بالحق، اور اللہ نے آسمان اور زمین کو پرپز فل پیدا کیا ہے. وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ، تاکہ بدلہ دیا جائے ہر جان کو جو اس نے کمایا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور کسی پہ ظلم نہیں ہوگا. یہ اللہ نے ایک لائن کے اندر مقصد بیان فرما دیا ہے کہ زمین و آسمان کی پیدائش کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آزمائے گا کون نیک عمال کرتا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نیک عمال والے کو اس کے عمال کا بدلہ دے گا، برے عمال والے کو اس کے عمال کا بدلہ دے گا. اب بڑی سخت آیت آ رہی ہے قرآن حکیم کی، اس ایک آیت پہ گھنٹوں بولا جا سکتا ہے. افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا. وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اور اللہ نے اس کے علم کے باوجود اسے گمراہ کر دیا. وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ، اور اللہ نے اس کے کانوں پر اس کے